ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل میں نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ سب کو پڑھ کے سنایا تھا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ سب سے ذکر کیا تھا، تو اسی کے بارے میں آج ڈسکس ہوگا اس ویڈیو میں۔ آج ہم اسی کے ٹاپک پر ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب روزانہ جانتے ہیں، اس ٹاپک پر باتیں ہوتی ہیں ہمارے چینل پر، تو کئی لوگ کو بور ہو جاتا ہوگا کہ لوگوں کا دل ہی نہیں لگتا ہوگا، تو ان سب باتوں میں ان کو انٹرسٹ ہی نہیں آتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو شیطان بھٹکا رہا ہوتا ہے، شیطان گمراہ کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا سوچتے کہ وہ لوگ چلو بند کر دیں گے، یہ کیا بکواس باتیں کر رہی ہے، ایسا سوچتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کو ذہن میں نہیں لانا چاہیے، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اپن دین سے جڑنے کی کوشش کرنا، دین کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اپنا دل کو مضبوط کرنا، اور غور و فکر سے سننا ایسے دین کی جہاں پر بھی باتیں ہو رہی، جہاں پر بھی ذکر ہو رہا، دین کا جہاں پر بھی ذکر ہو رہا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ذکر میں آپ رہیں گے، جتنا ذکر میں رہیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کی نیکیاں ملیں گی آپ کو۔ تو یہ محفل سے جانے کی کوشش مت کریے، یہاں پر غور سے سنیے، باتیں سمجھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اس ٹاپک کو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ تو کیا ہے بولے تو جو جنت ہے اس کو یعنی اصل جو جنت ہے اسے الفاظ میں بیان کیا نہیں جا سکتا۔ تو ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا، اور بیان کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بے انتہا تعریف کی، اور پھر تعریف کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ایسی ہے کہ اسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور کسی انسان کی دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اب کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریفرنس پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے اس سے ملتی جلتی چیز سنی ہی نہیں، کبھی دیکھی ہی نہیں، کبھی سوچی ہی نہیں، تو اس کو آپ سمجھائے بھی تو سمجھ نہیں آتا۔ کیونکہ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو بچپن سے اندھا ہے، اس نے کبھی کوئی کلر دیکھا ہی نہیں، تو اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ بولیں گے اس کو کہ یہ سبز رنگ کا ہے، یہ جو چیز ہے سبز رنگ کی ہے، تو اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ سبز رنگ کی ہے؟ تو آپ پھر سے اس کو بولیں گے کہ یہ گرین کلر کا ہے، تو اس کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو مثال کے طور پہ آپ درخت کے پتوں کی بات بھی اس کو بولتے ہیں کہ یہ درخت پتے گرین رنگ کے ہیں، تو تب بھی اس کو سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جنت کے معاملے میں۔ تو صرف اس کا ریفرنس ہی دے سکتے ہیں ہم لوگ سمجھنے کے لیے، بس صرف اس میں کیا ہے بولے تو جنت میں درخت ہے، تو جنت کے درخت دنیا کے درخت کی طرح نہیں ہے۔ جنت میں پھل ہے، جنت کے پھل دنیا کے پھل سے الگ ہے، دنیا کے پھل کے جیسے نہیں رہتے جنت کے پھل۔ تو اور بولتے سو جنت میں نہریں ہیں، تو جنت کی نہریں دنیا کی نہروں کے جیسے نہیں ہیں، صرف سمجھنا ہے، سمجھنے کے لیے صرف الفاظ ہے بس، اور کچھ نہیں، دوسرا کچھ بھی نہیں۔ تو صرف کیا ہے بولے تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سمجھیے اس چیزوں کو، اور جنت میں جانے کے لیے اچھے کام، اچھے اعمال اور اچھے چیزیں کرنا پڑتا، اور اپنا دین جو ہے آگے بڑھائیے، آگے شیئر کریے ویڈیو کو، دین اور دنیا کے بارے میں جو بھی ہے معلوم ہو سکے۔ جاتے جاتے ایک شاعری بھی سنانا چاہوں گی آپ سب کو۔ تو عرض کیا ہے، باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے۔ تو آپ لوگ کو میری شاعری اور ویڈیو
कैसी लगी दोनों कमेंट में लिख कर बताइए, और वीडियो को आगे शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।